فخر السادات حضرت قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، منتظمین محفل، شرکائے تقریب مقدس، محترم نقیب محفل، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میں عید کے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، بنایا کریں، آداب کا خیال رکھا کریں۔ ہمارے ہاں ایک رواج بن گیا ہے، کہتے ہیں جی جو محفل میں شریک ہو جائے وہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ بالکل جھوٹ ہے، جو با ادب شریک ہو وہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ جو میرے نبی کا منگتا ہے، کمی ہے، میں بھی کمی ہوں، وہ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بولے گا۔ ہاں تو محفل میں اب ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، اس کی ایک وجہ ہے، ذکر ہو۔ یہ مولوی آپ کو کیا دے گا؟ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، نیتوں کا قبلہ ٹھیک کرو، محفل میں کسی کے لیے نہ آیا کرو، اپنے نبی کے لیے آیا کرو۔ اور جو بندہ اپنے نبی کے لیے آتا ہے، گھر سے قدم بعد میں نکلتا ہے، محمد کی نگاہ میں پہلے آ جاتا ہے۔ میں اپنے آپ سے شروع کر رہا ہوں، بھئی مولوی ہوں میں، مولوی ہو، خطیب ہو، نعت خواں ہو، زیادہ سے زیادہ آپ سے دنیا میں ہاتھ ملا لیں گے، زیادہ سے زیادہ آپ سے جان پہچان ہو جائے گی۔ او خدا کے بندے، اس کے لیے آیا کر۔ جب قبر میں سارے چھوڑ کے آ جاتے ہیں تو قبر میں جلوہ دکھانے کو آ جاتے ہیں۔ جن کو سمجھ آئیے وہ ضرور بولے گا، اور سٹیج والے بھی بولیں گے۔ پہلے تو آج ماشاءاللہ سٹیج اتنا اونچا ہے کہ چوتھے آسمان سے زمین والوں سے خطاب ہے۔ یہ بھی بڑا عجیب انداز ہے، سٹیج تھوڑا سا نیچے رکھا کریں، جیسے مجمع بالکل خطیب کے سامنے ہو، نعت خواں کے سامنے، سینے پر آئے یا منہ کے سامنے ہو تو پھر خطاب کا مزہ آتا ہے۔ پھر سنیے توجہ، جملہ میں کہہ رہا ہوں، دیکھیے ہم کس بھئی یہ دال والے کو بٹھا دیں یا انتظامیہ اس کی ساری دال لے لیں۔ ادھر دیکھیں میری طرف، توجہ سے سنیے، ہم اس پاک نبی کے امتی ہیں جس جیسا لجپال خدا نے بنایا ہی نہیں۔ ذرا اور اونچی آواز سے کہیں گے سبحان اللہ۔ میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہنے لگا ہوں، اور آپ سنیں گے تو بڑا مزہ آ جائے گا، جو بھی قیامت تک مشکل مقام امتی کے لیے آئے گا، ہر مقام پر میرا محمد جلوہ گر ہوگا۔ اور قرآن مجید نے رسول رحمت کی جو شان بیان فرمائی ہے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تمام جہانوں کے لیے۔ رب نے وہ جہان پیدا ہی نہیں کیا جس جہان کا مشکل کشا میرا نبی نہ ہو۔ رب نے وہ جہان پیدا ہی نہیں کیا جس جہان کا حاجت روا میرا نبی نہ ہو۔ میں فرقہ واریت نہیں پھیلانا چاہتا، لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر کوئی چاہتا ہے دنیا میں عزت سے رہے تو محمد عربی کی پناہ میں آ جائے۔ اگر کوئی چاہتا ہے قبر میں عزت ہو تو محمد عربی کی پناہ میں آ جائے۔ اگر کوئی چاہتا ہے پل صراط سے میں آسانی سے گزر جاؤں تو نبی کی پناہ میں آ جائے۔ اگر کوئی چاہتا ہے حشر کی دھوپ نہ لگے تو محمد عربی کی پناہ میں آ جائے۔ اگر کوئی چاہتا ہے میزان پہ نجات مل جائے تو محمد عربی کی پناہ میں آ جائے۔ اللہ کی عزت کی قسم، رب کائنات نے سارے جہانوں کی عزتیں محمد کی پناہ میں رکھی ہے۔ اور سن لو یہ جملہ، جو نبی سے کٹ جاتا ہے وہ برباد ہوتا ہے، جو نبی سے لگ جاتا ہے وہ آباد ہوتا ہے۔ میں آپ کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے جس طرح اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے، جو خدا کو ایک نہ مانے، وحدہ لا شریک نہ مانے، معبود نہ مانے، وہ مسلمان نہیں۔ اسی طرح جو بندہ میرے نبی کو آخری نبی نہ مانے، اس کا بھی اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر مومن کہلانا ہے، مسلمان کہلانا ہے تو حضور کو آخری نبی ماننا ہے۔ اور میں چونکہ وقت کے دامن میں اتنا وسعت نہیں، میں آخری نبی کا معنی بھی سادہ سے لفظوں میں بیان کرنے لگا ہوں۔ اللہ نے نبی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھ کے نبی بنانے بند کر دیے۔ آپ میں سے جس کی طبیعت اچھی ہو وہ اونچی آواز سے بولے۔
میں جب جملہ پورا کر لوں گا آپ کو مزہ نہ آئے تو مجھے واپس کر دینا. میں نہ عوام کا وقت برباد کرتا ہوں نہ اپنا ہونے دیتا ہوں. توجہ سے میرا جملہ سنیے. رب نے نبی بنانے بند کر دیے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں بھئی رب نے نبی بنانے بند کر دیے. یا اللہ محمد بھیج کے تو نبی بنانے بند کر دیے. فرمایا دوسرا محمد ہو تو بھیجو. ویسے جو حضرات آپ میں سے نہیں بولے قصور ان کا بھی نہیں. اہل سنت کے ذوق کو اتنا ان کی سماع کو عجیب سا کر دیا گیا ہے یہ جملوں کا لطف ہی نہیں لیتے. لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنے والے غوث پاک کے نوکر, غریب نواز کے نوکر, ہند الولی کے نوکر, مہر علی کے نوکر, ان کو توحید سمجھ نہیں آتی. میں کہتا ہوں جھگڑا نہ کرو, پھڈا نہ کرو. ہم جتنا توحید تو کسی کو آتی نہیں, ہم دوسرا محمد نہیں مانتے, دوسرا خدا کیسے مانیں گے؟ اگر آپ حضرات میں اتنا ہی ذوق ہے تو پھر اللہ وارث ہے آپ کے سننے کا بھی. حافظ آباد کے سنیوں میں چاہتا ہوں ہر بندہ بولے ہم تو دوسرا محمد نہیں مانتے. جو نہیں مانتا سٹیج والے بھی ہاتھ اٹھا سکے تو ان کا بہت اونچا نظر آئے گا. ہم تو دوسرا محمد نہیں مانتے, دوسرا خدا کیسے مانیں گے؟ میرا اگلا جملہ سنیے. ارے ہم تو محمد کا شریک نہیں مانتے, محمد بنانے والے کا شریک کیسے مانیں گے؟ ہم تو محمد عربی کا شریک نہیں مانتے, محمد عربی کا شریک نہیں مانتے, خدا کا شریک کیسے مانیں گے؟ اگلا جملہ کہہ رہا ہوں اللہ کی عزت کی قسم اگر آپ میں جان ہوئی مچلیں گے, تڑپیں گے. اگلا جملہ کہہ رہا ہوں ہم کائنات میں نہ کوئی دوسرا محمد مانتے ہیں نہ کسی کو دوسری زہرا مانتے ہیں. اچھا اس کو میں دوبارہ کہنے لگا ہوں. میں نے پاک بی بی کا نام لیا ہے, حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. میرا جملہ دھیان سے سننا کہ جس کے ہر مرتبہ آنے پہ آقا کھڑے ہو جائیں. یا اللہ جو پاک بی بی کے نام پہ بولے اس کا حشر زہرا کے کمیوں میں کرنا. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ہر کسی کا اپنا ذوق ہوتا ہے. مولوی کی مولویت رد ہو سکتی ہے, نقیب کی نقابت رد ہو سکتی ہے, خطیب کی خطابت رد ہو سکتی ہے, سخی کی سخاوت رد ہو سکتی ہے, قاری کی تلاوت رد ہو سکتی ہے, عابد کی عبادت رد ہو سکتی ہے. اللہ کی عزت کی قسم زہرا کی جدائی رد نہیں ہوتی. جس کا یہ یقین ہو اونچی آواز سے بولے. اب میرا جملہ سنیے. جس پاک بی بی کے حاضر ہونے پر میرا نبی ہر مرتبہ کھڑا ہو جائے, پیشانی کو بوسہ دے, مرحبا کہے, صرف وہی بولے گا جس کی زبان اپنی ہوگی, مرحبا کہے, اپنی جگہ پہ بٹھائے. پیر صاحب ایک جملہ کہہ رہا ہوں, آپ تو سیدہ زہرا پاک کی اولاد ہیں, دھیمے لہجے میں کہوں گا آپ تک بات پہنچ جائے گی. جس کے ہر مرتبہ آنے پہ نبی کھڑا ہو جائے وہ زہرا کسی بغیرت کو کیسے سمجھ آئے؟ اور میں اس پاک بی بی کی بات کر رہا ہوں جس کے لیے میرے اور آپ کے پیارے نبی نے فرمایا فاطمہ تو بدا تم منی, فاطمہ مجھ محمد عربی کے جگر کا ٹکڑا, جس کا جگر سلامت ہو وہ ضرور بولے. اور میں دعا کرنے لگا ہوں یا اللہ جو نبی کے جگر پہ بولے اس کا جگر کبھی خراب نہ ہو. میرے پاک نبی نے فرمایا وحیہ قلبی, فاطمہ مجھ محمد کا دل ہے. یا اللہ جو نبی کے دل پہ بولے اس کا دل کبھی مردہ نہ ہو. میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا وحیہ روحی, فاطمہ مجھ محمد کی جان ہے. یا اللہ جو نبی کی جان پہ بولے اس کی جان کبھی دکھی نہ ہو. اب میں سٹیج والوں سے بھی چاہوں گا وہ بھی میرے ساتھ مل کے کہیں گے سیدہ زہرا نبی کے جگر کا ٹکڑا, سیدہ زہرا نبی کا دل. صرف دل والے بولیں, ہاتھ اٹھا کے بولیں سیدہ زہرا نبی کا دل, سیدہ زہرا نبی کی جان. حافظ آباد والوں میں پھر کہہ رہا ہوں سیدہ زہرا نبی کے جگر کا ٹکڑا, سیدہ زہرا نبی کا دل, سیدہ زہرا نبی کی جان. ارے پاک زہرا اتنا ہی پاک ہے جتنا نبی کے جگر کو پاک ہونا چاہیے. آپ سب نے سبحان اللہ کہی ہے.
اچھا میں اب بات آ گئی ہے تو ایک اگلی بات بھی کہہ دوں، ہم زمانے میں دوسرا محمد نہیں مانتے، عورتوں میں دوسری زہرا نہیں مانتے، اور شہزادوں میں نہ دوسرا حسن مانتے ہیں نہ حسین مانتے ہیں۔ میں امام حسن پاک امام حسین پاک کے حوالے سے صرف 2-3 جملے کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا، دیکھتا ہوں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو سنتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اللہ نے نبی کے وجود کے 2 حصے کیے، ایک حصے کو حسن بنا دیا، دوسرے کو حسین بنا دیا۔ اچھا میں ایک منٹ اللہ آپ کو خوش رکھے، نعرہ تحقیق بھی لگاؤ، نعرہ حیدری بھی لگاؤ، یہ سارے نعرے، لبیک کا نعرہ بھی لگاؤ، تاجدار ختم نبوت بھی لگاؤ، یہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لیکن وقت تھوڑا ہے تو میری بات سن لیں، اللہ نے وجود محمد کے 2 حصے کیے، ایک کو حسن بنا دیا، دوسرے کو حسین بنا دیا۔ وجود محمد کے 2 حصے کیے۔ میں آپ جوڑ کے شاہ صاحب کہہ رہا ہوں، اے حسنین کے ذکر کو فرقہ واریت کی نظر نہ کرو، حسن میں بھی محمد دیکھو، حسین میں بھی محمد دیکھو۔ مجھے بڑا دکھ ہوا ہے، اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتا، منافقت بھی نہیں کرتا، جو حسن و حسین پہ نہ بولے میں تو انہیں دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ ارے جنہیں دیکھ کے مزاج محمد میں بہار آ جائے۔ پھر سنیے توجہ سے، اللہ نے نبی کے وجود کے 2 حصے کیے، ایک کو حسن بنا دیا، دوسرے کو حسین بنا دیا۔ حافظہ بات کے سنیو، بتاؤ کائنات کو لوگوں حسن و حسین کو نبی سے جدا کر کے نہ دیکھو، حسن میں بھی محمد ہے، حسین میں بھی محمد ہے۔ اکدی ٹھنڈک دل دا چین، اکدہ تارا دل دا چین۔ اچھا دیکھیے اللہ آپ کو خوش رکھے، ایک مسئلہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم، میرے تمام صحابہ کی عزت کرو اس لیے کہ تم سب سے بہتر ہیں۔ صحابہ پوری امت میں بہتر کیوں ہیں؟ کہا اس لیے کہ جتنا صحابہ نبی کے عاشق تھے اتنا اور کوئی نہیں۔ بالکل صحابہ کے بارے بھی کوئی نیچے نہ سر کرے۔ میں نوکر ہوں اہل سنت کا، کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، جو فوج پاکستان کی سرحد سے پہرا دے اس کو سلام کرتے ہو، اور جنہوں نے محمد پہ پہرا دیا ہے وہ صحابہ کی فوج ہے۔ اور میرا اگلا جملہ سنیے، کلیجہ ٹھنڈا ہو تو بولنا، وگرنہ بالکل نہ بولنا۔ ارے جو بندہ گنبد خضرا کو باہر سے دیکھے اس کے گلے میں تو ہاتھ ڈالتے ہو، اور جو صدیق محمد کے ساتھ لیتے ڈھیلا نہیں بولنا، جو صدیق اکبر کا نوکر ہے ہاتھ کھڑا کر کے بولے گا۔ اچھا میں ایک اور بات کرنے لگا ہوں بالکل جلدی۔ جو بندہ تاجدار گولڈا کا مرید ہے، ان کے خاندان کا مرید ہے، وہ لوگ کہتے ہیں ہم بڑے مقدر والے ہیں، ہم پر مہر علی کا ہاتھ ہے، اس میں شک کی کوئی نہیں۔ کچھ کہتے ہیں ہم بڑے مقدر والے ہیں، ہم پر جماعت علی کا ہاتھ ہے، کوئی کہتا ہے غوث جلی کا ہاتھ ہے، کوئی کہتا ہے ہندل ولی کا ہاتھ ہے، کوئی کہتا ہے مجدد صاحب کا ہاتھ ہے، کوئی کہتا ہے جناب شیخ شہاب الدین سہروردی کا ہاتھ ہے۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، مبارک ہو ان پر جس پر کسی کا ہاتھ۔ اللہ کا شکر ہے ہم لاوارث نہیں ہیں، کسی پر غوث جلی کا ہاتھ، کسی پر ہند الولی کا ہاتھ، کسی پر حضرت شہنشاہ نقشبند کا ہاتھ، کسی پر حضرت خواجہ بہاؤالدین سہروردی کا ہاتھ۔ جب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس پر ولی کا ہاتھ ہو وہ تو مقدر والا، اور جن پر نبی کا ہاتھ ہو اس جیسا بندہ کھچی کوئی نہیں جو کہے جی میرے تو پیر ہیں اس لیے میں لاجواب ہوں۔ میں نے کہا صحابہ وہ مرید ہیں جن کے پیر جیسا کسی کا پیر ہی کوئی نہیں۔ صحابہ کو جب دیکھنا ہو نبی پاک کے ہاتھ کے نیچے دیکھو۔ اچھا جو بات میں کرنے لگا ہوں، صحابہ نبی کے سب سے بڑے عاشق۔ تسی حضرات جڑے سبحان اللہ نہیں آندے، تسی ریٹائر لوگ ہو، اللہ دے بندے ہو، عقیدے تو بندہ مر کے بھی ریٹائر نہیں ہوتا۔ اچھا نبی کے تمام صحابہ
ویکھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نبی کے تمام صحابہ جنتی، نبی کے تمام صحابہ سے اللہ راضی۔ پر میرا ایک جملہ سننا، یہ صحابہ لاجواب کیوں ہیں؟ کہا یہ حضور سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ بابر بھائی، اظہر بھائی، سننے والا جملہ ہے، جو نبی سے سب سے زیادہ پیار کریں وہ تو لاجواب ہے، اور جن سے نبی سب سے زیادہ پیار کریں۔ نہیں، اگر آپ کو سمجھ آئی ہوتی تو ضرور بولتے۔ صحابہ کو سلام کہ وہ آقا سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، حسنین کو سلام کہ مصطفیٰ ان سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اچھا، یہ سارے بندے جتنا ہیں، اگر آپ کی طبیعت شریفہ اچھی ہو تو میرے ساتھ بولتے آنا، حسنین تمہاری عظمت پہ سلام۔ کبھی حضور نے کندھوں پہ اٹھایا، کبھی چھاتی پہ لٹایا، کبھی سینے سے لگایا۔ میں ترلا نہیں ماروں گا، جو کہہ سکتا ہوں سبحان اللہ اس کے لیے دعا دے رہا ہوں۔ یا اللہ جو حسنین پہ سبحان اللہ کہے، اس کے دونوں جہاں کے دو حصے کر، ایک کو حسن کا صدقہ سونا کر دے، دوسرے کو حسین کا صدقہ۔ کبھی مصطفیٰ نے کندھوں پہ بٹھایا، کبھی چھاتی پہ لٹایا، کبھی زلفوں سے کھلوایا، زلفیں پکڑوائیں، کبھی گود میں بٹھایا، کبھی سجدہ لمبا فرمایا، کبھی خطاب ترک فرمایا، کبھی کندھوں پہ بٹھا کے خطاب فرمایا۔ ظالم تجھے اب بھی مقام حسنین سمجھنا آیا؟ بڑے عجیب لوگ ہو جی، حسین کا جھنڈا وہاں لگا ہے، حسن کا جھنڈا وہاں لگا ہے۔ میں نے کہا جھنڈے نے تیری مت مار دی ہے، یہ دیکھ حسن کہاں بیٹھا ہے، حسین کہاں بیٹھا ہے۔ آؤ تمہیں مشورہ دے رہا ہوں، آلو اصحاب پہ فرقہ واریت نہ کرو، آؤ محبت کا پرچم اٹھاتے ہیں اور زمانے کو بتاتے ہیں نبی کے وفاداروں کو بھی سلام اور محمد کے گھر والوں کو بھی سلام۔ اچھا، میں پینڈو قسم کا بندہ ہوں اور پینڈو بات کرنے لگا ہوں۔ آپ لوگوں نے کتا تو کبھی دیکھا ہوگا، یہ کتا جس گھر سے روٹی کھائے کبھی اس گھر والوں میں سے کسی کو نہیں بھونکتا، تنگ نہیں کرتا، حالانکہ کتا کو پڑھا لکھا نہیں ہوتا۔ یہ پڑھنا لکھنا تو بندوں کا کام ہے۔ ماشاءاللہ، آپ نہیں بولے تو تعلیم سے محبت کا یہ بھی انداز ہے۔ پڑھنا لکھنا تو بندوں کا کام ہے، کتے تو نہیں پڑھا کرتے۔ نبی پاک پر وحی آئی تو اقرا بسم ربک، پڑھنے پڑھانے سے۔ جس علی کے نوکر ہیں وہ باب مدینۃ العلم، نبی علم بانٹنے آیا، علی نبی کا لنگر تقسیم کرتا رہا۔ نبی اور علی والے نہیں پڑھیں گے تو اور کون پڑھے گا؟ اچھا، کتا پڑھا لکھا نہیں ہوتا، لیکن کتا جس گھر